السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، پارلیمنٹ سے ایک بل پاس ہوا ہے جس کے اوپر مسلمان تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ بل ہے وندے ماترم کی توہین کرنے پر ایسی سزا جو اب تک متعین نہیں کی گئی تھی۔ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ ملک کے مختلف ریاستوں میں وندے ماترم کو ضروری قرار دے دیا گیا ہے، خاص طور سے اسکولوں میں، یا پھر اب یہ ہے کہ مرکزی سطح پر بھی وندے ماترم کو ضروری قرار دے دیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہوں گے کہ کسی بھی منچ پہ، کسی بھی اسٹیج پہ جہاں پر کوئی سرکاری پروگرام ہو تو جہاں پر جن گن من قومی گیت گائی جاتی ہے تو وہیں پر راشٹریہ گان گایا جاتا ہے، تو وہیں پر وندے ماترم بھی اب گایا جانے لگا ہے۔ لیکن اس کے اوپر لوگوں کو اختیار تھا کہ جو لوگ وندے ماترم گانا چاہیں وہ گائیں، جو نہیں گانا چاہتے ہیں ان کے اوپر زور اور زبردستی نہیں کی جائے گی، یا زبردستی ان کو گانے کے لیے نہیں کہا جائے گا۔ لیکن اس بار پارلیمنٹ سے ایک بل پاس ہوا ہے جس میں یہ اسپشٹ طور پر لکھا ہوا ہے کہ اگر وندے ماترم کہیں پر پڑھا جا رہا ہے، گایا جا رہا ہے، اور کچھ لوگ اگر اس کی توہین کر رہے ہیں تو اس کی توہین کرنے پر ایسا شخص کو مجرم قرار دیا جائے گا اور اس کو سخت دفعات کے تحت قانونی سزا دی جائے گی، جس کے اوپر پارلیمنٹ میں مخالفت بھی جس کی گئی۔ اسد الدین اویسی صاحب نے کھل کر اس کی مخالفت کی۔ وہیں پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے پریس ریلیز میں یہ بات صاف طور پر لکھا ہے کہ یہ قومی آزادی اور آزادی اظہار رائے دونوں چیزوں کے اوپر ضرب کاری ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور مسلم پرسنل لاء بورڈ نے پریس ریلیز میں صاف کر دیا ہے کہ یہ ہندوستان کے آئین کے دفعہ 25 جہاں پر آزادی مذہب اور دفعہ 19 میں جہاں پر آزادی اظہار رائے، یہ ساری چیزیں ہیں، اس کی کھلی طور پر مخالفت کی گئی ہے۔ اور قاسم رسول الیاس جو جنرل سیکریٹری ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے، انہوں نے اور بھی صاف طور پر یہ کہا ہے کہ یہ بالکل ہمارے مذہب سے، یعنی مذہب اسلام سے متصادم ہے یہ قانون، چونکہ مذہب اسلام میں تو ادنا سی بھی شرکت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہم تو ہندوستان کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں لیکن اس کو ایز اے دیوی دیوتا نہیں مان سکتے، ہم اس کی پوجا نہیں کر سکتے۔ وطن سے محبت الگ چیز ہے اور وطن کی پرستش اور اس کی عبادت الگ چیز ہے۔ مسلمان وطن کی عبادت اور پوجا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے سخت جملے میں اس قانون کی مخالفت کی ہے۔ وہیں پر جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی، مولانا محمود مدنی، ان لوگوں نے بھی اس قانون کی، اس بل کی مخالفت کی ہے۔ لیکن اس مخالفت سے ہوگا آپ کچھ نہیں، چونکہ یہ بل پارلیمنٹ سے پاس ہو چکا ہے، صدر جمہوریہ کے پاس جائے گا اور اس کو حتمی قانونی درجہ دے دیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر سال کوئی نہ کوئی نیا بل، نیا قانون مسلمانوں کے خلاف لایا جاتا ہے اور مسلمانوں کو ہر جگہ ہراساں اور پریشان کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مسلم تنظیمیں اکٹھا ہو کر کوئی لائحہ عمل تیار نہیں کرتی ہے، جس کی وجہ سے اور بھی موقع فراہم ہوتا ہے اور لوگ مسلمانوں کے خلاف نئے نئے بل اسلام کے خلاف لائے چلے جا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں اویسی صاحب کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کو بھی کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ اس پورے سیشن میں آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن کے تمام لوگ جنتر منتر اور اسٹوڈنٹس کی مانگوں کو لے کر کے دھرنے پر تھے، اور یہ بل جب لایا گیا اس ٹائم پر بھی اپوزیشن کے تمام لیڈروں نے واک آؤٹ کیا، پارلیمنٹ میں موجود نہیں رہے اور کچھ بھی بیان نہیں کیا۔ صرف اویسی صاحب نے اکیلے اس کے اوپر بہت ساری باتیں کی، لیکن ظاہر ہے کہ جب ان کے پاس بہومت ہے سرکار کے پاس، اب تو 355 MPs ان کی حمایت میں، انڈیا کی حمایت میں آ گئے ہیں، تو اب ان کے لیے کوئی بل پاس کرنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ اس طریقے کے قانون اور بلوں کو دیکھتے رہیں گے یا پاس ہوتے رہیں گے اور مسلمانوں کے لیے اس سرزمین کو ایسا لگتا ہے کہ تنگ کیا جاتا رہے گا اور مسلمان اسی طرح سے بے بس اور لاچار اپنے آپ کو پاتے رہیں گے۔ اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ مسلمانوں کی کوئی اپنی قیادت نہیں ہے جو کھل کر حکومت کی مخالفت کر سکے۔ جب بھی کوئی آئے گا تو اپوزیشن لیڈروں کے سہارے سے ہی آئے گا اور وہ اپنی باتوں کو رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اسی وجہ سے آج یہ حالت ہے۔